ترجمہ کنز ایمان۔ اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری عورتیں، بیویاں، تمہارا کنبہ، قبیلہ، برادری، تمہاری تجارت اور تمہارے پسندیدہ مکان، رہائشیں، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ اچھی لگتی ہیں تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ نافذ فرمائے، اور یاد رکھو اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ برادران اسلام، سادات کرام، جملہ اشاقان مصطفیٰ، سب کی سب تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں درود اور سلام حضور جان ایمان، جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریم پر، آپ کے اہل بیت اطہار پر اور تمام کے تمام صحابہ پر اور قیامت تک آپ کی پیروی کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی کروڑہ رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کا ترجمہ اور مفہوم عرض کیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کے لیے ایک مسئلہ بیان کیا ہے اور وہ زبان مصطفیٰ سے بیان کروایا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ لے، میرے محبوب آپ کا غلام بن جائے، دوسری طرف اس کے والد نے کلمہ نہ پڑھا ہو، یا اس کے بیٹے نے کلمہ نہ پڑھا ہو، یا اس کے بھائی نے کلمہ نہ پڑھا ہو، یا اس کی بیوی نے کلمہ نہ پڑھا ہو، یا اس کے محلے داروں نے اور رشتہ داروں نے کلمہ نہ پڑھا ہو، تو اس کے سامنے آپشن رکھا جائے کہ اب تم نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے لیکن تمہارا والد مسلمان نہیں ہے، اب تم کدھر جاؤ گے؟ باپ کو چھوڑو گے یا رسول اللہ سے بغاوت کرو گے؟ تو مومن وہی ہوگا جو کہے گا میں اپنے سارے رشتے حضور کے نام پر قربان کروں گا۔ اس آیت کی تفسیر سے امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ حضور علیہ السلام سے محبت کرنا یہ ہر مسلمان پر واجب ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ واجب ہے آقا علیہ السلام سے محبت کرنا۔ اب یہ محبت کیا ہوتی ہے؟ اس سلسلے میں صدیوں سے یہ مسئلہ محل نظر رہا ہے، تب آزمائیاں کی ہیں لوگوں نے، محبت یہ ہے، محبت کی ڈیفینیشن یہ ہے، تعریف یہ ہے، فلاں مسئلہ یہ ہے۔ یہ بڑے دانشوروں نے اس پر اپنا مغز کھپایا ہے۔ میں وہ سارے کا سارا نچوڑ اور خلاصہ، اس کی کریم اور اس کا مغز وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ محبت کیا ہے۔ سوکھے لفظوں میں سوتے جاگتے کسی کا خیال کر لینا یہ محبت ہے۔ آپ کچھ کھائیں تو کوئی آپ کو یاد آئے تو یہ محبت ہے، کچھ پئیں تو کوئی یاد آئے تو محبت ہے۔
کوئی بھی چیز خریدیں تو کوئی یاد آئے تو محبت ہے، کہیں بھی جائیں تو کوئی یاد آئے تو یہ محبت ہے۔ یعنی کوئی آپ کے دل پر حاکم بن جائے تو سمجھ لیں کہ آپ محبت کر رہے ہیں۔ کوئی آپ کو بھول نہ سکے تو سمجھیں کہ آپ محبت کر رہے ہیں۔ یہ خلاصہ ہے۔ لیکن جس زمانے میں میں اور آپ جی رہے ہیں، اب تو حالات بہت بہتر ہے کہ باپ بھی صحیح العقیدہ، بیٹا بھی صحیح العقیدہ، باپ بھی سنی، بیٹا بھی سنی، باپ بھی عاشق، بیٹا بھی عاشق، باپ بھی مسلمان، بیٹا بھی مسلمان۔ جبکہ یہ آیت اس تناظر میں ہے کہ جب باپ نے کلمہ پڑھا ہوتا تھا اور بیٹا کافر ہوتا تھا، تب حکم یہ تھا باپ کے لیے بیٹے کو چھوڑ دو اور رسول اللہ کی محبت کو اپنے سینے سے رکھو۔ یہ جو رشتے اللہ نے بیان کیے نا جی، یہ خالی آیت نہیں ہے، خالی اس میں کوئی بیان نہیں ہے، اس پر صحابہ نے پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ یہ تھیوری تھی کہ اگر بیلنس کرنا ہے، ایک طرف محبت مصطفیٰ ہے اور دوسری طرف یہ رشتے ہیں جس میں باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، بیوی ہے، کنبہ ہے، قبیلہ ہے، پراپرٹی ہے، مال ہے، دولت ہے، پسندیدہ رہائشیں ہیں، یہ ساری چیزیں اگر محبت مصطفیٰ یوں ہے اور یہ یوں ہے تو بات بن سکتی ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ان کا پلڑا بھاری ہو گیا اور تمہارے دل میں میرے محبوب کی محبت کم ہو گئی تو فرمایا یاد رکھو وہ مومن نہیں ہوگا، وہ فاسق ہوگا۔ وہ کون ہوگا؟ فاسق۔ اللہ فرماتا ہے پھر اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قربان جائے لاکھوں سلام حضرات صحابہ پر، سوچ نہیں سکتے جو انہوں نے کر کے دکھایا۔ حضور علیہ السلام کی ساری امت میں جسے حضور نے کہا ہے یہ میری امت میں امین ہے، وہ ابو عبیدہ ہے۔ ان کا کیا نام ہے جی؟ ابو عبیدہ۔ میدان بدر میں ایک سر پکڑ کے لائے، کانوں سے کٹا ہوا سر، حضور کے سامنے پھینک دیا۔ فرمایا کس کا سر ہے؟ عرض کی حضور باپ کا سر۔ خود کاٹ کے لایا میدان بدر میں۔ آپ نے فرمایا کس کا سر ہے؟ کہا باپ کا سر ہے۔ عرض کیا یہ کیا کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ بس مجھے آپ کے دشمنوں کی صف میں کھڑا ہوا نظر آیا تو میرے ایمان نے برداشت نہ کیا کہ دشمن آپ کا ہو اور ابو عبیدہ اس کو چھوڑ دے۔ ختم۔ یہ ہے جی منٹوں سیکنڈوں میں چھٹی۔ آج تو بہت مشکل ہے، ویسے آج حالات بھی ایسے نہیں ہیں نا، آج تو سب مطلب ہم اسلام کی، یہاں کتنے لوگ ہیں جو خود جمعہ پڑھ رہے ہیں، ان کے بچے بھی بیٹھے ہوئے، مطلب یہ کتنا مشکل ترین دور ہے جناب۔ حضرت ابو عبیدہ نے سر کاٹ کے پھینک دیا، کہا جو مصطفیٰ کا کچھ نہیں لگتا وہ پھر میرا ابا بھی نہیں لگتا۔ اور دراصل میں مضمون آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں جس کے لیے میں نے انتخاب کیا ہے کہ جس کے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت کا جوہر یہ غالب ہوتا جائے گا، وہ خود بخود عمل کی طرف آ جائے گا، وہ پھر سر بھی ڈھانپ لے گا، وہ پھر مجبور ہو کر مطلب یہ کہہ دے گا جب میں نے محبت کر لی ہے تو اب پھر میرے لیے یہ چند بال رکھنا کون سا مشکل ہے۔ وہ داڑھی شیپ بھی سجا دے گا، وہ امامہ بھی رکھ لے گا۔ کمی محبت میں ہوگی جب یہ کام نہیں ہو سکے گا، اس کا مطلب ہے پھر اس کو محبت نہیں ہے، وہ پھر دو نمبری دوگلی پالیسی کر رہا ہے۔ اور جب محبت ہو جائے گی تو پھر محبت کا نتیجہ ہے کہ جو بندہ حضور علیہ السلام سے محبت کرتا ہے پھر وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میرا باپ کیا کہتا ہے، میری والدہ کیا کہتی ہے، میرے رشتہ دار کیا کہتے ہیں، وہ کہے گا ساری کائنات ایک طرف ہے اور حضور کا حکم ایک طرف۔
سیدنا عبد الرحمن، یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ میدان بدر کے بعد یہ مسلمان ہوئے۔ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے ابا جان، میدان بدر میں میں اور آپ میری تلوار کی زد میں آئے تو میں نے چھوڑ دیا۔ میں نے کہا میرا باپ ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، آپ میری تلوار کی زد میں تھے، میں چاہتا تو میں آپ کو قتل کر سکتا تھا، مگر میں نے چھوڑ دیا یہ سمجھ کر کہ آپ میرے والد تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ہے اے عبد الرحمن، اگر تم میری تلوار کی زد میں آ جاتے میں تمہارے ٹکڑے کر کے رکھ دیتا۔ عرض کہ حضور جب میں اتنا وسیع ظرف ہوں اور اتنا میں بڑا ظرف اور اتنا میرا جگرا ہے کہ میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا، تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اگر تم میرے سامنے آ جاتے؟ فرمایا پھر اس وقت میں یہ نہ دیکھتا کہ عبد الرحمن میرا بیٹا ہے، بس تم اگر میرے حبیب کے دشمنوں کی صف میں کھڑے ہوتے، میں نے رشتے نہیں دیکھنے تھے، میں نے مصطفیٰ کی ذات کو دیکھنا تھا۔ یہ معیار ہے جی۔ اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہے جب تک اتنی محبت نہ کی جائے، اور اتنی محبت کرنا اپنے اچھے گھر سے بڑھ کر اپنے رسول اللہ سے محبت کرنا یہ واجب ہے۔ اپنی اولاد سے، رشتہ داروں سے، بیویوں سے بڑھ کر محبت کرنا حضور سے، یہ کیا ہے جی؟ واجب ہے۔ اب ہم اس سلسلہ میں ایک حدیث شریف آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتے ہیں، صحیح بخاری شریف سے، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ کائنات کے ہر رشتے سے بڑھ کر ہم سے پیار نہ کرے۔ اب مجھے یہ بتائیں، کائنات کے ہر رشتے سے بڑھ کر جب تک ہم محبت نہیں کریں گے تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو اس رشتے میں اپنی ذات آتی ہے یا نہیں آتی؟ بولیے۔ اس کا یعنی بندہ اپنے باپ سے بڑھ کر محبت کرے لیکن اپنی جان سے زیادہ محبت نہ کرے تو مسلمان ہو سکتا ہے؟ حدیث نمبر نوٹ کریں جی 6632، راوی ہیں عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو آخذ بید عمر بن الخطاب۔ فرماتے ہیں ایک دن ہم حضور علیہ السلام کی معیت میں جا رہے تھے، حال یوں تھا کہ حضرت فاروق اعظم کا ہاتھ حضور نے پکڑا ہوا تھا، ہاتھ پکڑ کر حضور چل رہے تھے۔ کرم فرمایا آپ نے، اپنا دست مبارک عطا فرمایا اور حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور تشریف لے کر جا رہے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موج میں حضرت عمر نے یہ بات کہہ دی لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، حضور میں ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، میں ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے کیا کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر موقع مل جائے تو بندہ اپنے شیخ کو کہہ سکتا ہے، اپنے مرشد کو کہہ سکتا ہے، اپنے ہادی کو کہہ سکتا ہے، اپنے رہبر کو کہہ سکتا ہے کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ موقع ملا، دیکھا کہ طبیعت مبارک میں جلال نہیں ہے جمال ہے تو کہہ دیا۔ یعنی یہاں انہوں نے عمل پہ زور نہیں دیا، یہ نہیں کہا حضور میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، صدقات خیرات راتوں کو چھپ چھپ کر میں نیکیاں کرتا ہوں، نہیں۔ اگر ان کو بھی مان ہے تو محبت مصطفیٰ پہ مان ہے۔ یاد رکھیے عمل کے بغیر گزارا نہیں، لیکن اس کی وجہ سے جنت میں کوئی جا سکتا نہیں، عمل کی وجہ سے۔ اس پر میں ایک حدیث بخاری سے میں نوٹ کروانا چاہتا ہوں، صفحہ نمبر 1004 پر یہ حدیث پاک موجود ہے، حدیث نمبر ہے جی 5673۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لن يدخل احدا عمله الجنہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب سے کائنات بنی ہے اور جب تک کائنات ہے، رہتی دنیا تک جتنے لوگوں نے بعد میں جنت میں جانا ہے، کوئی بھی بندہ عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ میں قربان جاؤں ان کی علمی بلندیوں پر، حضرت ابو ہریرہ کی، کہنے لگے ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب کیا آپ بھی عمل کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا ہاں میں بھی عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تو عرض کی حضور پھر آپ کیسے جائیں گے؟ فرمایا الا ان یتغمدنی اللہ بفضل ورحمت، فرمایا میں محمد بھی اگر ناز کرتا ہوں تو اللہ کے فضل پر ناز کرتا ہوں۔ کس پر ناز ہے؟ حالانکہ ایک ایک رات میں صلاۃ و تسلیم نے 12 گھنٹوں میں 10 گھنٹے تو صرف قیام فرمایا ہے۔ صرف صبح کی نماز میں، فجر کی نماز میں آقا علیہ السلام 4 سپارے تلاوت کیا کرتے تھے۔ 4 سپارے 2 رکعتوں میں، 6 سپارے آپ نے سورہ نساء تک 2 رکعتوں میں پڑھے۔ لیکن فرمایا جنت میں داخلے کے لیے اللہ کا فضل بہت ضروری ہے۔ تو بھروسہ عمل پر نہیں ہے، اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے اور بھروسہ بھی نہیں ہے، تو بھروسہ اور مان اور ناز کس پہ ہے؟ محبت مصطفیٰ پہ ہے۔ بھروسہ کس پہ ہے جی؟ محبت مصطفیٰ پہ۔ بولیے کس پہ ہے جی؟ اس پر میں ایک ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام قرطبی کا قول نقل کیا، فرمایا جو بندہ بھی آقا علیہ السلام سے رائی کے دانے کے برابر محبت کرتا ہے، رائی کے دانے کے، فرمایا ایک دن آئے گا کہ اللہ اسے عمل کی دولت بھی عطا فرما دے گا۔ کہا دیکھتے نہیں ہو کہ کتنے لوگ ہیں جو بے عمل ہیں، بد عمل ہیں، انہیں مسجدوں میں نہیں دیکھا جاتا، وہ بازاروں میں چلتے پھرتے رہتے ہیں، لیکن جب ان کے سامنے ذات رسالت کا ذکر آ جائے تو وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا تم دیکھو تو صحیح، جب بھی حضور کی عزت پر کوئی مسئلہ آیا تو علامہ صاحب کی جان نہیں گئی، خطیب صاحب کی جان نہیں گئی، پیر طریقت اور رہبر شریعت کی جان نہیں گئی۔ جب بھی عزت مصطفیٰ پر مسئلہ آیا تو رب نے کبھی علم الدین شہید کی قربانی قبول کی ہے، کبھی ممتاز حسین قادری کی قربانی قبول فرمائی۔ جو بظاہر نہ علامہ ہوتے ہیں، نہ فہامہ ہوتے ہیں، نہ امام مسجد ہوتے ہیں، نہ مؤذن ہوتے ہیں، لیکن یہ رب کی بے نیازی ہے، جب وہ چننا چاہے تو کسی عام آدمی کو چن کر اسے خاص فرما دیتا ہے۔ ٹھیک ہے اب جی قبول ہے جی، قبول ہے جی، قبول ہے جی۔ اب بھروسہ ہے تو صرف یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، یہ بزرگ بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، ہم سب کو اگر بھروسہ ہے تو حضور کی محبت پہ، ورنہ کالی کوٹری سے کس کو ڈر نہیں لگتا، قبر کے اندھیرے سے کس کو ڈر نہیں لگتا، لیکن ایک آس ہے، ایک تانگ ہے، ایک امید ہے کہ ضرور وہ آئیں گے، بس یہ آس ہے کہ وہ ضرور آئیں گے، اور جب وہ آ گئے تو پھر ہم بھی بتا دیں گے ہم ان سے کتنا پیار کرتے ہیں، بس وہ آ جائے۔ اور ایک ان کے آنے کی بس یہ ایک امید ہے، ایک کرن ہے کہ انہوں نے قبر میں آنا ہے۔ تو فرمایا کہ میں بھی عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا بلکہ رب کے فضل کی وجہ سے۔ تو یہ جو نظریہ ہے کہ بھائی عمل کرو، اس کے تو کوئی بس عمل کر لو، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، گزارا تو مصطفیٰ کے بغیر نہیں ہے، گزارا تو مصطفیٰ کے بغیر نہیں ہے۔ آپ ضرب کر لو، تقسیم کر لو، جہاں چلے جاؤ، نکر پہ آپ کو ذات رسالت پڑی نظر آئے بس۔ ارے ہم کیا ہے، ہماری کیا اوقات ہے،
ہم کس کھیت کی مولی ہیں جی؟ سنیے اس پر دوسری حدیث پیش کر کے پھر میں وہ جو بڑا ایک نازک آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک جملہ ہے، میں اس کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ کے نکلے، مختلف روایات ہیں، یہ حدیث ہے 3688 نمبر پر۔ تو ایک شخص آیا، غالباً اس کا نام دوسری جگہ پہ بخاری میں ذوالخویسرہ یمنی لکھا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگا متی الساعہ، اے نبی غیب داں یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ سرکار روک دیتے کہ کل کے بارے میں کسی کو پتہ ہی کچھ نہیں، تم پوچھ کیوں رہے ہو؟ پتہ ہی نہیں کل ہونا کیا ہے تو تم پوچھ کیوں رہے ہو؟ مگر وہ رب کے محبوب ہیں، مجھے بتائیں جس سے محبت ہوتی ہے وہ تو اس سے کوئی چیز چھپاتا ہی نہیں ہے۔ تو رب نے اپنے محبوب سے جب اپنا آپ ہی اپنے حبیب کو دکھا دیا تو باقی چھپا کیا ہے؟ شاہ رضا کہہ گئے اور کوئی غیب کیا نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ غرور کرو۔ آپ نے فرمایا متی الساعہ، اس نے پوچھا متی الساعہ، آپ نے فرمایا وماذا اعددت لہا، تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ پوچھ جو رہے ہو تو تیاری کیا کی ہے؟ یہ تو مثل مشہور ہے جس پنڈ جانا نہیں ادھر آ نہ پوچھو، تمہارے پاس کیا تیاری ہے؟ اب صحابی رسول کا جواب سنیے۔ آپ میں سے جی کسی شخص نے حضرات صحابہ کی تاریخ میں یہ بات پڑھی ہو کہ صحابی نفل نہیں پڑھتے تھے، وہ ہاتھ کھڑا کرے، مجھے بتائے کون سا صحابی ہے جس نے نفل چھوڑے؟ اشراق کے، چاشت کے، حضور علیہ السلام مغرب کے بعد 20 رکعتیں پڑھتے ہیں، ہمیں 6 پڑھتے ہوئے موت آتی ہے، ہم تو 6 پڑھتے ہوئے مر جاتے ہیں، اب ابھی پڑھیں گے ہم 2 صبح کے اشراق کے 2 نفل کیسے پڑھیں؟ حالانکہ فرمایا جو اشراق کے 2 نفل پڑھ لیتا ہے اس کو اللہ عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یقین نہیں ہے نا، اس لیے عمل میں کمزوری ہے، یقین ہو جائے گا تو پھر تو یہ دو کچھ بھی نہیں لگیں گے، بندہ کہے گا ایک عمرے کا ثواب مجھے تو کم از کم 10 تو ملنے چاہیے۔ ان کی زندگی کا کوئی مستحب بھی قضا نہیں ہوتا تھا، مگر پوچھا کیا تیاری کر کے رکھی؟ آج کے زمانے میں پوچھا جائے وہ کہے گا میں حافظ بھی ہوں، قاری بھی ہوں، عالم بھی ہوں، 20 سال میں نے دارالعلوم کی خدمت بھی کی ہے، 30 سال ہو گئے لکھتے لکھاتے ہوئے، پڑھتے پڑھاتے ہوئے، 40 سال ہو گئے فلانا ہاسپٹل بھی بنایا ہے، فلائی کام بھی کرتا ہوں، یہ پوری فہرست آقا کو دکھا کے رکھ دیتا، مگر صحابی تھے، مزاج شناس مصطفیٰ تھے۔ عرض کی حضور لا شیء، کچھ بھی نہیں میرے پاس، کوئی چیز۔ اس میں مستحبات کی نفی بھی کر دی، نوافل کی نفی بھی کر دی، سنن کی نفی بھی کر دی، واجبات کی نفی بھی کر دی، اور فرائض کی نفی بھی کر دی۔ عرض کی حضور کوئی چیز نہیں ہے۔ سرکار کہہ سکتے تھے تو پھر میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو جب تمہارے پاس ہے ہی کچھ نہیں، تمہارا کھانا ہی خالی ہے، تو جاؤ جا کر کچھ کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کچھ بھی نہیں۔ عرض کیا حضور ایک چیز ہے، ایک چیز ہے۔ فرمایا وہ کون سی؟ سنیے بخاری کے جملے 3688 کہ جو آپ لوگوں کو، یہ دنیا داروں کو جو ہم پاگل نظر آتے ہیں نا، جو ہمیں پاگل کہتے ہیں، اور آپ کو جو پاگل کہتے ہیں یہ دیوانے بنے ہیں، مبارک ہو تمہیں کہ تمہیں کوئی پاگل کہتے ہیں۔ مصطفیٰ کی محبت میں جس کو کوئی بے وقوف کہتے، کوئی جذباتی کہتے، وہ تو خدا کا شکر بجا لائے کہ اس کو دربار رسالت کا جو رجسٹر ہے اس میں اس کی حاضری لگی ہوئی ہے۔ عرض کہ حضور بس ایک چیز ہے میرے پاس، وہ کون سی؟ 3688 نمبر پر حدیث ہے۔ فرمایا انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، بس یہ چیز ہے میری۔ یہ صحابی کا عقیدہ بتا رہا ہوں، صحابی کا، کسی مولوی کا عقیدہ نہیں۔ اب بھی آقا علیہ السلام فرما دیتے کہ تم تو گئے، پھر تمہارے پاس تو نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ ہے ہی نہیں، تو تم تو نہیں بخشے جا سکتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضور مسکرا پڑے،
اور فرمایا انت مع من احببت، فرمایا محبت کرتے ہو ہم سے اور فکریں ہیں تمہیں قیامت کی. فرمایا انت مع من احببت، یاد رکھو تم جس سے محبت کرتے ہو تمہارا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا. حدیث کمپلیٹ ہو گئی جی، حدیث کمپلیٹ ہو گئی. اب کمنٹ سے حضرت انس کے اور بخاری میں ہے، فرماتے فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انت مع من احببت. کہتے مدینہ میں کبھی ہمیں یہ خبر بھی ملتی تھی آج اتنے کافر مارے گئے، آج فلاں علاقہ فتح ہوا، آج یہ ہو گیا، آج یہ ہو گیا، آج یہ ہو گیا. اتنی خوشی پہلے کبھی نہیں ہوئی جتنی خوشی مصطفیٰ کا یہ جملہ سن کر ہوئی. حضور نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا. کہتے پھر ہم نے کیا کیا؟ فما فرحنا، اسی جفیاں پائیں، ہم خوش ہوئے، اسی جفیاں پائیں. اے مبارک ہوئے، کس بات کی مبارک؟ کہا قیامت میں کوئی کس کے ساتھ ہوگا، کوئی کس کے ساتھ ہوگا، کوئی کس کے ساتھ ہوگا، ہم مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا. تو میں یہاں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ارے آپ تو داتا علی حجویری سے بھی محبت کرتے ہو، آپ تو غوث پاک سے بھی محبت کرتے ہو، آپ تو فرید گنج شکر سے بھی محبت کرتے ہو، آپ تو سلطان العارفین سے بھی محبت کرتے ہو، آپ تو حضرت بابا بلے شاہ سے بھی محبت کرتے ہو، آپ تو سخی شہباز لال قلندر سے بھی محبت کرتے ہو، آپ تو سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان سے بھی محبت کرتے ہو، آپ تو حضرت میاں شیر محمد شرف پوری سے بھی محبت کرتے ہو، آپ تو حضور گنج کرم سے بھی محبت کرتے ہو. ارے جو ایک سے محبت کرتا ہے وہ ایک کے ساتھ ہوگا، اور جو 1,24,000 سے محبت کرتا ہے وہ 1,24,000 کے ساتھ. شاید کوئی ہمارا نیا ساتھی ہو، اس نے کہا یہ گردان پڑھ لی ہے تو اس کا کیا فائدہ؟ یہ گردان میری نہیں ہے، یہ گردان بھی حضرت انس کی ہے. حضرت انس بولے، کہنے لگے فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لوگوں سنو، میں انس ہوں، میں نے 10 سال مصطفیٰ کی خدمت کی ہے، میں حضور سے محبت کرتا ہوں. وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، میں حضرت ابو بکر سے بھی پیار کرتا ہوں، حضرت عمر سے بھی پیار کرتا ہوں. اور وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ، اور کہا مجھے یقین ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں بروز قیامت میں ان کے ساتھ ہوں. اور اگلا جملہ بھی سنیے، فرمایا وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، اگرچہ میں عمل اس طرح نہیں کر سکا جو عمل حضرت ابو بکر نے کیے، حضرت عمر نے کیے، حضرت عثمان نے کیے، حضرت علی نے کیے، میں وہ عمل تو نہیں کر سکا، لیکن سند مصطفیٰ دے گئے ہیں جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا. تو یہ ہمارے پاس آسرا ہے کہ قیامت میں ہمیں مصطفیٰ بچا لیں گے. عمل کرنا ہے، نماز پنجگانہ پڑھنی ہے، نماز اشراق پڑھنی ہے، سورج طلوع ہو جائے تو 2 نفل پڑھ لیا کریں، تھوڑا سا بلند ہو جائے تو 2 اور پڑھ لیا کریں. چاش فرمایا جو سورج طلوع ہونے کے بعد 4 نفل پڑھ لیتا ہے اللہ رزق نہیں کم ہونے دیتا، تو بڑا کیجیے، اس میں تو برکت ہی برکت ہے. جو 6 نوافل اوابین کے پڑھتا ہے فرمایا اسے 12 سال کے گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں. پڑھا کریں، اس سے تو اور قرب نصیب ہوگا نا. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ محبت مصطفیٰ میں کمی نہ آئے. جو عمل کرو حضور کی محبت میں کرو. میں اکثر دوستوں کو کہتا رہتا ہوں داڑھی شریف رکھو لیکن نیت یہ رکھو یا رسول اللہ یا نبی اللہ میں ماڑا پینا کوجا، بس یہ میں صرف اس لیے رکھ رہا ہوں آپ خوش ہو جائیں مجھ سے، آپ مسکرا کے مجھے دیکھ لیں. اب ہمارے بازو کے اوپر سینے کے اوپر اتنے بال ہیں، ہم کبھی ان سے نہیں گھبرائے. تو حضور یہ بال تو آپ کو اچھے لگتے ہیں،
یہ تو مرنے کے بعد سوال یہ ہوتا ہے جی چہرہ دکھائیے. چہرہ ذاتیں دیکھنے کے لیے نہیں پوچھا جاتا، چہرہ نور دیکھنے کے لیے پوچھا جاتا. چودھری صاحب کا چہرہ کبھی کسی نے نہیں کہا چودھری صاحب کا چہرہ دکھاؤ، فلانے کا دکھاؤ، نہیں جی بس چہرہ دکھاؤ. اور جس کے چہرے پہ سنت کا نور ہوتا ہے لوگ ایک بار دیکھنے کی بجائے 2 بار دیکھ لیا. اور وہ حدیث شریف اس کے بغیر گزارا نہیں آقا اسلام کی محبت کے بغیر. حضرت عمر فاروق کے حضور نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور حضرت عمر نے کہا حضور مجھے آپ کائنات کے ہر رشتے سے زیادہ محبوب ہیں الا من نفسی، مگر میری جو جان ہے نا، جان، میں اس سے زیادہ آپ سے پیار نہیں کرتا. میری جان مجھے زیادہ عزیز ہے اور اس کے بعد پھر میں آپ سے، اپنے باپ سے، اپنے بچوں سے، اپنی اولاد سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں، مگر اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا. سچے لوگ تھے اس لیے سچی بات کہہ گئے. سچے لوگ ہماری طرح نہیں تھے کہ غلامی رسول میں موت قبول ہے نماز نہیں قبول، غلامی رسول میں محفل قبول ہے نماز نہیں قبول، غلامی رسول میں ہمیں موت قبول ہے لیکن سود کے معاملات چھوڑنا قبول نہیں ہے. ہماری طرح نہ تھے، سچے لوگ تھے. اصل میں آج اس نتیجے پر پہنچا ہوں، لاکھوں شان حضرت عمر کی، اس کے باوجود وہ چاہتے تھے میرے اندر کا جو ایک مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا اللہ کرے آج حل ہو جائے. اس لیے انہوں نے کہا حضور میں ہر رشتے سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں، مگر ابھی دل کے جو معاملات ہیں وہ کھچ کھاتا ہے، ابھی اپنی جان سے زیادہ محبت مجھے نصیب نہیں ہوئی. تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا لا. عرض کیا میں حضور باپ سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں. فرمایا لا، ایمان مکمل نہیں ہوا. عرض کیا حضور ماں سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں. فرمایا لا، ایمان مکمل نہیں ہوا. عرض کیا حضور میں کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں. فرمایا ایمان مکمل نہیں ہوا. آپ مجھے بتائیں ہم کدھر جائیں گے؟ بخاری کی حدیث ہے اور امام بخاری پہ صدقے جاؤں، کتاب الایمان میں لے کر، کتاب الایمان والنذور، کتاب الایمان یعنی اس چیپٹر کے اندر صرف قسم والے معاملات لے کر آئے. وہ یہ اس زمانے کی بات ہے جنہوں نے براہ راست فیض حضور علیہ السلام سے حاصل کیا. آج تو حال ہی کچھ نہیں، حال ہی کچھ نہیں ہے. کہیں جا کر وہ دور کے بعد کہیں ہمیں حضور علیہ السلام کی ذات نظر آتی ہے تو رشتے وہ پتہ نہیں بیچ میں کیا کچھ ہے، کہاں جا کر ہمیں پھر حضور کی ذات نظر آتی ہے. اور وہ بھی اوکھے ویلے جب ہم پھنستے ہیں پھر ہم درود کی تسبیح پڑھتے ہیں، پھر ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں جب پھنستے ہیں. اور جب خوشحال ہوتے ہیں محبت تو پھر یہ ہے کہ ہر حال میں بندے کو کسی کی فکر لگی رہے، کسی کی تانگ لگی رہے، کسی کی آس لگی رہے تو محبت مکمل ہے، ورنہ محبت مکمل نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا لا، کچھ بھی نہیں. مجھے بتائیے 22 جملے آپ کی زبان سے جیسے نکلے اللہ نے انہیں قرآن بنا دیا. 22 جملے، 22 آیات ایسی، یعنی جو حضرت عمر نے بولا جیسے آپ آپس میں گفتگو کرتے ہیں، حضرت عمر نے بولا اللہ نے انہیں قرآن بنا دیا. یہ وہ عمر ہیں جن کو حضور فرما رہے ہیں نہیں گل نہیں بڑی ہے ان کا کچھ کریں یا میں اٹھ کے کروں، بٹھائیں نا انہیں. بائیس جملے جناب کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کا حصہ بنا دیا اور فرمایا جو یہ جملے پڑھے گا وہ قرآن ہی پڑھ رہا ہے. وہ جملے حضرت عمر کے ہیں لیکن رب کو اتنے پسند آئے اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن کا درجہ دے دیا اور ایز اٹ از جیسے حضرت عمر کی زبان سے نکلے ویسے ہی وہ قرآن کا حصہ بن گئے. ان کو آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ ابھی ایمان نہیں مکمل. اپنی سگی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نکاح میں پیش، آپ حضور کے سسر لگتے ہیں، بیٹی دی ہے رسول اللہ کو.
حضور فرماتے ہیں ایمان مکمل نہیں ہوا۔ اپنے سگے ماموں کو میدان بدر میں قتل کیا، فرماتے ہیں ایمان مکمل نہیں ہوا۔ 40ویں نمبر پر آپ مسلمان ہوئے، ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا کلیجہ ٹھنڈا، کلیجہ نور کا۔ 40ویں نمبر پر آپ مسلمان ہو گئے، لیکن ارشاد فرمایا ابھی ایمان کامل نہیں ہوا ہے جی۔ آپ غور کریں نا پھر حدیث ہمیں کرنا چاہیے، ایک بات بھی آپ جمعہ شریف سے لے کر چلے گئے تو بگڑی سنور جائے گی۔ اتنی عظمتوں کے باوجود، اور یہ بات ہے مدینہ منورہ کی، ہجرت کی، اپنا گھر بار جائیداد سب کچھ چھوڑ دیا حضرت عمر نے، مگر حضور فرماتے ہیں ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ بس جب حضور نے فرمایا ایک بار کہا لا، ایمان مکمل نہیں ہوا، حضرت عمر یوں جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپ تڑپ کر دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، حضرت عمر یوں تڑپنا شروع ہو گئے حضور کے سامنے کھڑے ہو کر، اور 36 انچ آپ کا سینہ مبارک، اتنے اونچے نوجوان، حضور کے ایک جملے نے آپ کو یوں یوں کر دیا، تڑپا کے رکھ دیا۔ کوئی پوچھے کہ کسے آتا ہے، کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے، دل کی دنیا کو نظر سے تہ و بالا کر۔ فرمایا عمر نہیں، ایمان نہیں مکمل ہوا۔ بس اتنا جملہ کہنے کی دیر تھی، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو حضرت عمر نے وہ جملہ سن کر کہا، جب حضور نے فرمایا نا حتی اکون احب الیک من نفسک، اے عمر جب تک تو اپنی جند جان سے بڑھ کر ہم سے پیار نہیں کرے گا تیرا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ دیٹس آل، بات ختم ہے۔ تو حضرت عمر نے فوراً کہا فَإِنَّهُ الْآنَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو جملہ بھی آپ نے کہا نا ایمان مکمل نہیں ہوا، اس جملے آپ کی زبان سے جو نور نکلا ہے وہ میرے سینے کے اندر داخل ہو گیا، میرے دل کی دنیا پست و بالا ہو گئی، اور یا رسول اللہ میری کیفیت بدل گئی ہے۔ اب میں وہی عمر ہوں جو تھوڑی دیر پہلے کہتا تھا کہ میں کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں مگر اپنی جان سے بڑھ کر پیار نہیں کرتا۔ یا رسول اللہ واللہ لا انت احب الی من نفسی، حضور آپ کے ایک جملے نے میری دل کی دنیا کو بدل دیا ہے۔ اب میں رب کے نام کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں عمر اپنی جان سے بھی بڑھ کر مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے۔ ایک منٹ رکیے، اس حدیث کو سمجھیے، کہیں یہ حدیث جذبات میں سمجھ سے باہر نہ چلی جائے۔ کیا معنی یہ ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، زندگی آپ نے گزاری ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے پاس گئے، مگر یہ صحبت مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے۔ حضور نے فرمایا لا، بس کہا ایمان کب مکمل ہوگا جب جان سے بڑھ کر پیار کرو۔ یہ جو جملے حضور کی زبان سے نکلے ان میں نور تھا، یہ حضرت عمر کے سینے میں پیوست ہو گیا، آپ کے دل کی دنیا بدل گئی۔ عرض کیا حضور میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہوں۔ اب حضور نے پھر ایک جملہ اور کہا، حدیث نمبر 6632، فرمایا الآن یا عمر، عمر گل ہون بنی ہے، الآن یا عمر بات اب بنی ہے، اب بات اب بنی ہے۔ میں ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، وہ جملہ یہ ہے، عمر جیسا بندہ سامنے کھڑا ہو اور مصطفیٰ اس کے دل کو بدلنے کے لیے 1 سیکنڈ لگاتے ہیں اور اس کے سینے کی کیفیتیں بدل جاتی ہیں، اور جس کو مصطفیٰ نے سینے سے لگا کر کہا ہو ابو بکر جو رب نے مجھے دیا میں نے تجھے دے دیا، اس ابو بکر کی محبت کا حال کیا ہوگا؟ ایک جملے نے جس عمر کو یہاں سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیا، تو پھر اس ذات نے جب ابو بکر کو اپنے سینے سے لگا کر کہا ہوگا ابو بکر جو کچھ رب نے مجھے دیا میں نے اس سے نچوڑ کر ابو بکر تیرے سینے میں داخل کر دیا۔ یہی تو ہے مرشد اول ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صدیق اکبر نے نہیں کہا، صدیق اکبر سے حضور نے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟
کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ گھر والوں کے لیے۔ آپ نے کہا میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل کو بھیجا، فرمایا ابو بکر سے ہم ناراض ہیں، یہ کیوں کہا کہ میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں؟ یہ کیوں نہیں کہا بس میں رب چھوڑ کر آیا ہوں یا رب کا رسول؟ ایک ہی نام لیتا، دو کیوں دیے؟ یہ میر عبد الواحد بالگرامی نے سب سنابل میں یہ بات ذکر کی، فرمایا ہم ابو بکر سے ناراض ہیں، محبت میں جیسے کوئی کسی سے ناراض ہوتا ہے۔ ابو بکر نے یہ کیوں کہا میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں؟ یہ کیوں نہیں کہا یا تو یہ کہتا کہ میں خدا چھوڑ کر آیا ہوں، یا یہ کہتا میں خدا کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے ہم دونوں کی ذات ایک نہیں ہے، بات ایک ہی ہے۔ خدا اور مصطفیٰ کی بات ایک ہے، ذات ایک نہیں ہے۔ اس لیے تو اللہ فرماتے ہیں معبود تسی کو ہو، تسی کو ہو، بس تسی کیا میں کیا، کوئی گل نہیں۔ سنیے اس پر حضرت ابو بکر نے آگے سے کیا کہا، عرض کے حضور معافی لے دیو، اللہ کو لو، میں نے یہ جو کہا نا میں ان کے لیے، یہ میں نے کہا گھر والوں کے لیے، ابھی ان کی محبت کا وہ رتبہ نہیں ہے کہ میں یہ کہہ دیتا کہ میں رب کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں یا رب چھوڑ کر آیا ہوں، وہ محبت اس معراج پر نہیں پہنچے، اس لیے میں نے کہا میں ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ باقی رہا مسئلہ ابو بکر کا، تو ابو بکر کا جگر بھی کاٹ کے دیکھ لیجئے، اس میں تو صرف مصطفیٰ کا نام ہی لکھا، اس پہ تو صرف بس مصطفیٰ ہی مصطفیٰ ہے۔ اور جب محبت کی اس معراج پر بندہ پہنچ جائے کہ وہ اپنے کائنات کے ہر رشتے سے بڑھ کر حضور سے پیار کرے، حتیٰ کہ پھر اپنی جان سے بڑھ کر پیار کرے، تو بات بنتی ہے۔ اور صحابہ نے یوں کیا جی۔ اوکھا بیلا آ گیا جی میدان احد میں، دوسری جنگ ہے اسلام کی، بڑی عظیم اور بڑی نازک جنگ ہے۔ اوکھا بیلا آ گیا میدان احد میں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تنے تنہا جی لڑ رہے ہیں کافروں کے ساتھ اکیلے۔ آپ نے کہانیاں پڑھی ہوں گی جی، بادشاہوں اور مہاراجوں کی لڑائیاں پڑھیں تو ان میں ہوتا ہے جب راجا جی پھنس جائے نا، راجا جی فوج کو چھوڑ کر اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جانے میں تو پھنس گیا ہوں، اور دون دبا کر نکل جاتے ہیں، یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ مگر یہ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، یہ اللہ کے آخری رسول ہیں، یہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، ان کی جان ساری جانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس کے باوجود اوکھا ویلا آیا، حضور تنے تنہا دشمنوں کے نرغے میں اکیلے ہیں، بالکل اکیلے۔ اس کو میں یوں تعبیر کرتا ہوں، چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے کانٹوں نے ایک پھول، چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے کانٹوں نے ایک پھول، عجب مزاج ہے پھر بھی مسکرا رہا ہے۔ چاروں طرف سے دشمنوں نے آپ کو نرغے میں لیا ہوا ہے اور طوفانی حملے کر رہے ہیں، جس کے ہاتھ میں تلوار ہے وہ تلوار مار رہا ہے، جس کے ہاتھ میں نیزہ ہے وہ نیزہ مار رہا ہے، اور ایک بندہ تو یہ یہاں تک کہہ رہا ہے، ابن قمیہ بدبخت کہنے لگا دلونی علی محمد، مجھے بتاؤ آج محمد کہاں ہے، میں ان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور صحابہ آپس میں افراتفری مچ گئی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں مصطفیٰ کدھر چلے گئے، کیا ہو گیا ہے۔ تو ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں پانی پلا رہی تھی لوگوں کو جو لڑ رہے تھے، میں ان کو پانی پلا رہی تھی، اچانک میری نظر پڑی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے ہیں، تو میں نے تلوار پکڑی، گھڑا چھوڑا، تلوار پکڑی۔ یہ مرد کی بات نہیں ہو رہی، یہ صنف نازک کی بات ہو رہی ہے۔ وہ اور ہوں گے جو لال انقلاب لانا چاہتے ہیں، جو یونیورسٹیوں میں بنت حوا کو ننگا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر عورت کو دیکھنا ہے، عورت کی عزت لانا چاہتے ہو تو اس کو حضرت ام عمارہ کا نام تو پہلے دو۔ یہ ہے ام عمارہ، یہ ہے انقلاب۔ تم نے تو ساری میدان جہاد والی آیتیں نصاب سے نکال دی، یہ ام عمارہ ہے۔ فرماتی ہیں تلوار پکڑی، میں دوڑ پڑی اور میں ابن قمیہ کے آگے سامنے ہو کر کہنے لگی جب تک ہم ہیں حضور تک کوئی نہیں جا سکتا، اتنا سو کا کام نہیں حضور تک جانا، ہم ہیں، ہم غلام کنیزے ہیں،
عمارہ کہتی ہے میں نے تیزی سے راستہ روکا، مقابلے میں ڈٹ گئی، لیکن اس نے میرے کندھے پر تلوار ماری اور مجھے خاصا گہرا زخم لگا، خاصا گہرا، خاصا بھی لگا اور گہرا بھی لگا، لیکن میں نے کہا ادھر تو اب توجہ کرنے سے تو کام نکل جائے گا۔ کہتے میں نے ادھر دھیان ہی نہیں کیا تو میں حضور علیہ السلام کے قریب پہنچ گئی۔ ہونا یہ چاہیے تھا بعد میں کہتی میں نے بڑا کام کیا جی، میں نے بڑی وفا کی ہے، یہ ہوا وہ ہوا، چپ رہی، بولی نہیں۔ وقت آیا جی حضور خود بول پڑے ادھر ہی۔ بعد میں جب صحابہ قریب آ گئے، ان میں حضرت صدیق اکبر بھی تھے، حضرت مولا علی بھی، حضرت سعد بھی، حضرت ابو طلحہ بھی، ابو دجانہ بھی۔ حضور بعد میں کہنے لگے، فرماتے ہیں تم اب پہنچے ہو، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ من تفت یمینا ولا شمالا الا ورأیتها تقاتل دونی۔ فرمایا ایک وقت ایسا بھی مجھ پر آیا جب میں دائیں دیکھتا تھا عمارہ کھڑی نظر آتی تھی، بائیں دیکھتا تھا عمارہ کھڑی نظر آتی تھی، سامنے دیکھتا تھا عمارہ کھڑی نظر آتی تھی، پیچھے دیکھتا تھا عمارہ کھڑی نظر آتی تھی۔ میں نے کہا تم صرف نازو کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ عرض کی حضور بتانے آئی ہوں، باپ سے بھی بڑھ کر آپ سے پیار کرتی ہوں، ماں سے بھی بڑھ کر آپ سے پیار کرتی ہوں، بچوں سے بھی بڑھ کر آپ سے پیار کرتی ہوں، اے جانے جانا میں تو اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے پیار کرتی ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا اے اللہ اے اللہ اے اللہ عمارہ کے خاندان میں برکتیں نازل فرما۔ حضور نے دعا دی، موقع دیکھا، موقع سے فائدہ اٹھایا، عرض کی حضور تے مل گئی یہ دعا، میں اور کوئی گل چاہنی ہوں۔ فرمایا کیا چاہتی ہو؟ عرض کی حضور دعا فرمائے نا جی، جب آپ جنت میں جائیں تو ہم آپ کی خدمت کیا کریں۔ تو آپ کہہ سکتے تھے جو چیز کسی کے پاس ہونا وہ دی نہیں جا سکتی، جنت میں کون جائے گا کس نے نہیں جانا یہ تو پتہ ہی نہیں۔ فرمایا اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، اے اللہ جنت میں ان کو میری ہمسائیگی کا شرف عطا فرما دے۔ حضرت عمارہ کہتی ہے اب میں بیمار ہو جاؤں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، زندگی تو گزر جائے گی، اتنا تو پتہ ہے قیامت میں حضور کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ اللہ غنی، انسان اپنے جسم پر زخم کھا لیتا ہے، ادھر نہیں کھاتا۔ چہرہ قیمتی ہوتا ہے جی، مگر انہوں نے یہاں بھی کھائے ہیں۔ صحابہ تھے نا جی، صحابہ تھے نا، چہرے پر کوئی بھی زخم نہیں کھاتا۔ حضرت ابو قتادہ، یہ نام نوٹ کر رہے ہیں، حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا بدر احد میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف تیر آ رہے ہیں، ڈھالیں ہماری ٹوٹ چکی ہیں، اتنے تیر لگے، سب سے زیادہ تیر انہوں نے میدان احد میں برسائے، کیونکہ یہ نیت کر کے آئے ہوئے تھے کہ آج ہم حضور کو زندہ نہیں جانے دیں، مطلب یہ سسٹم ہی ختم ہو جائے۔ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں بوڑھے، فرماتے ہیں میں ڈھال میں نے پکڑی ہوئی ہے یوں، اور تیر آ کر اس کے اوپر لگ رہے اور میری ڈھال ٹوٹ گئی، ڈھال ٹوٹ گئی، پھر میں نے اپنے ہاتھ رکھ لی۔ کیا خوراکیں تھیں یہ صحابہ کی جتنی ہماری ہیں؟ ان کی خوراک کھجور کی گٹلی کا پردہ چوستے تھے، کھجور کی گٹلی کا پردہ چوستے تھے، بس وہ پردہ اندر جاتا تھا تو معدہ مضبوط۔ بس ان کی سب سے بڑی خوراک جانے جانا کا دیدار، اس سے بڑی کوئی خوراک نہیں تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ رکھا، میرا ہاتھ اتنے تیر لگے کہ میرا ہاتھ شل ہو گیا، پھر دوسرا میں نے یوں کر کے رکھا، وہ بھی شل ہو گیا، میرا ہاتھ نیچے آ گیا، جان یہ بے جان ہو گئی۔ اب فرماتے ہیں وقت بہت تھوڑا ہے، میں دیکھ رہا ہوں تیر نکل چکا ہے ترکش سے، اور سرکار کی ذات ہے، اور وہ تیر بالکل حضور کے ہدف پہ، جس کے ہدف پہ آقا کریم ہے ادھر اس نے آنا ہے۔ تیر نکل چکا ہے، میرے پاس نہ تلوار، نہ میرے پاس نیزہ، نہ میرے پاس ڈھال ہے۔ اب عقل تو میری جواب دے چکی ہے، لیکن عشق بھی زندہ ہے۔ عشق کہتا بھی تو جان سے بڑھ کر محبت کرو گے تو ایمان مکمل ہوگا۔ فرماتے تیر نکلا، میری عقل معوف ہو چکی ہے، کیا کروں؟ عشق نے آ کر رہنمائی کی، چہرہ کس کے لیے رکھا ہوا ہے؟ فرماتے میں نے ڈائی ماری یوں ہو کے، میں نے تیر کو روکنے کے لیے ڈائی ماری تو تیر آ کر میری آنکھ میں پیوست ہو گیا، میری آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل کر لٹکنا شروع ہو گیا، اور جانے جانا یہ منظر دیکھ رہے ہیں، اور حضور سے پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں ڈب ڈبا آ گئی، آنکھوں میں اتھرو آ گئے، ہنجو آ گئے۔ بلایا آپ نے، فرمایا میری بات سنو،
فرمایا ابو قتادہ دو باتیں، صبر کر لو تم. کہتے ہیں میرے ہاتھ میں ہے ڈھیلا، وہ ڈھیلا نکل چکا اور میں نے اس کو ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. اور حوصلہ دیکھے، پٹے نہیں، روئے نہیں جی، مارے گئے نہیں، ہاتھ دو شیل ہوئے. اے دیکھو جی میں چک کے لے کے آیا ہوں، جو میرا کی بنے گا. فرماتے میں نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سلام عرض کی. حضور یہ دعا مانگ رہے تھے، اللہم قی وجہ قتادہ کما وقا وجہ نبیک فاجعلھا احسن عینیہ واحدہما. فرمایا ابو قتادہ دو آپشن ہے، میں دعا کرتا ہوں تم صبر کرو، یہ جو آنکھ تمہاری اللہ کے راستے میں قربان ہوئی ہے اس کے بدلے اللہ تمہیں جنت دے گا. دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم سے آنکھ لے. پہلا آپشن ہے جنت لے لو، دوسرا آپشن ہے کہ آنکھ لے لو. صحابی ہے جی، وہابی نہیں ہے، صحابی ہے. صحابی ہے، میں بار بار جملہ عرض کر رہا ہوں. کیا کہتے ہیں حضور؟ جنت تو آپ دے چکے، جنت تو آپ دے چکے، مجھے آنکھ بھی چاہیے. بس آپ نے کہہ دیا جنت تمہاری ہے، تم آ گئے ہو، جنت آپ نے دے دی ہے، مجھے آنکھ بھی عطا فرما دیجیے. فرمایا لے آئیے. حضور نے اپنا لعاب دہن شریف لگایا، آنکھ کے ڈھیلے کے اوپر خود پکڑا اور اس کو آپ کی جگہ پر رکھا اور اس کے بعد کہا اللہم قی وجہ قتادہ کما وقا وجہ نبی جی کا. اے اللہ، جس طرح تیرے قتادہ نے تیرے نبی کے چہرے پر اپنے چہرے کو قربان کیا، جس طرح قتادہ نے اپنی آنکھ کو تیرے نبی کے چہرے پر قربان کیا، یا اللہ اس کو چہرے کا نور بھی عطا فرما اور آنکھ کی نظر بھی عطا فرما. پیر دعا کرے تو ہم پنگڑے ڈالتے ہیں، یہاں تو پیروں کا پیر دعا مانگ رہا ہے، پیروں کا پیر. اور دعا کیا مانگی؟ فجعلھا احسن عینیہ، یا اللہ اس آنکھ کو بینائی بھی زیادہ عطا فرما. بتاتے ہیں لوگوں کو، کہتے ایک آنکھ نالو زیادہ دیکھنا، ایک نالو تھوڑا دیکھنا. اے آنکھ ایک رب نے دیتی ہے تو ایک رب نے محبوب نے عطا فرمائی. صدیق اکبر کا زمانہ گزر گیا، میدان احد کے بعد 23 غزوے اور ہوئے ہیں جی، 10 سال کا عرصہ گزر گیا. پھر فاروق اعظم کے 10 سال گزر گئے، عثمان غنی کے گزر گئے، مولا علی کے گزر گئے، امام حسن مجتبیٰ کے گزر گئے، سیدنا امیر معاویہ کا زمانہ گزر گیا. اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آیا جی. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ان کے پڑپوتے پوتے پڑپوتے کو کوئی کام پڑ گیا بادشاہ وقت سے، حضرت عمر بن عبدالعزیز سے. لائن لگی ہوئی تھی، باری نہیں آتی تھی. خیر اللہ اللہ کر کے باری آئی. اس نے پوچھا کون ہو تم؟ حضرت عمر نے پوچھا، عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا کون ہو؟ سنیے، صحابہ کی اولادیں مان کس پر کرتی ہیں، تران کس بات پر ہے، کیا مسئلہ ہو، کون ہو؟ جواب دیتے ہیں انا ابن الذی سالت علی الخد عینہ، میں اس عاشق رسول کا بیٹا ہوں جس نے اپنی آنکھ حضور پہ قربان کر دی تھی. کیا بات ہے، تعارف کیا پیش کر رہے ہیں. میں اس کا بیٹا ہوں، اس کا پوتا ہوں، اس کا پڑپوتا ہوں جس نے اپنی آنکھ حضور پہ قربان کر دی. فردت بکف المصطفیٰ احسن الردی، قربان اس نے کر دی تھی، لٹا مصطفیٰ نے دی تھی. حضرت عمر بن عبدالعزیز کہہ سکتے تھے میں تینوں پوچھ رہے نہ کیے تو اگر میں شعر سنا رہے. کیا جملہ کہا آپ نے، فرمایا بمثل ھذا فلیتوسل المتوسلون، یہ چاہتے ہو نا میرا قرب نصیب ہو جائے کہ انج دیاں نسبتاں لے کے آیا کرو، انج دیاں نسبتاں لے کے، ہر چیز سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر. ایک خاتون ہے جی، ان کا کوئی نام بتائے تو میں چلیں انعام بھی لے لے مجھ سے. مدینہ منورہ میں شور مچ گیا جی، حضور علیہ السلام شہید ہو گئے، احد کے حضور شہید ہو گئے. یہ مدینہ منورہ میں عورتیں نکل آئیں، راستے میں آپ آ رہی تھی، راستے میں آپ کو ایک بندہ ملا، وہ کہنے لگا ماں جی آپ کا بیٹا فوت ہو گیا. آپ نے فرمایا حضور کا کیا ہے. آگے تھوڑا سا پہنچی، ایک بندہ ملا، کہنے لگا ماں جی اللہ کا حکم ہے، آپ کا بیٹا، آپ کا شوہر فوت ہو گیا. فرمایا دس حضور کا کیا. تھوڑا سا آگے پہنچی، جی ماں جی آپ کے والد فوت ہو گئے. فرمایا 10 حضور کا کیا. 4 رشتے جی آپ کے سگے رشتے، باپ بیٹا بھائی اور شوہر، اس ایک غزوے میں شہید ہوئے. باپ بیٹا بھائی اور شوہر، اور یہ چاروں ہو چکے ہیں، اور آپ ہر ایک کو کہتی ہیں بس چھڑ دے 10 حضور کا کیا لے.
ٹھیک ہے حضور، یقین نہیں آتا، ہر ایک کہتا ہے ٹھیک ہے، کہتی نہیں میں نے دکھائے گا تو پھر میں یقین کروں۔ حضور دیکھا، حضور مسکرا رہے تھے، عرض کیا حضور کل مصیبت بعدک جلل، حضور تسی خوش اسی خوش، آپ کے ہوتے ہوئے حضور مجھے کوئی پرواہ نہیں، باپ چلا گیا کوئی بات نہیں، بیٹا چلا گیا کوئی بات نہیں، کوئی شوہر چلا گیا کوئی مسئلہ ہی نہیں، بس آپ ٹھیک ہے تو ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ یہ ہے اپنی جان سے بھی بڑھ کر آقا علیہ السلام سے محبت کرنا۔ جب تک نشتر والوں اس معراج پر نہیں پہنچو گے تو ایمان مکمل حضرت عمر کا نہیں ہو سکتا تو ہمارا کیسے ہو؟ حضرت عمر کا نہیں ہو سکتا تو ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جب ہم اپنی جان سے بڑھ کر حضور سے محبت کریں گے پھر ہماری زندگی کے ہر شعبے میں حضور کی سنت کا نور ہی نظر آئے گا۔ پھر ہم نہیں کبھی سوچ نہیں سکتے کہ ہم توتیاں باجے بجائیں، پھر تو نعتوں کے دور چلیں گے نا جی، وہ چونکہ وہ غالب ہو جائے گی۔ جان سے بڑھ کر جب ہم حضور سے محبت کریں گے ہمارا ہر مسئلہ، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جی جو حل نہ ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ کر ذکر مدینے والے دا، اے دے وچ بلہائی تیری ہے، ایک بار تو ہو جا سونے دا، پھر ویکھیں ساری خدائی تیری۔ جنتی جنتی اور مبارک ہو کہ اللہ نے آپ کو وہ چنگاری نصیب فرمائی ہے محبت مصطفیٰ کی، جو بڑھ جائے تو بھانبڑ بن جائے گا انشاءاللہ۔ اس کو بڑھائیے، اس آگے جائیں گے اور قرب حاصل کیجئے حضور جانے جانا کا۔ اور قرب کا طریقہ یہ ہے حضور پر درود و سلام بھیجیں، حضور کی نعتیں سنیں، حضور کی نعتیں پڑھیں، حضور کی سنتوں پر عمل کریں، تو انشاءاللہ یہ آپ حضور کے قریب سے قریب تر ہوتے جائیں۔ اور جب مصطفیٰ کے قریب سے قریب تر ہو گئے اور ہماری روح قفس انصری سے پرواز کر گئی اور ہمیں نہلا کے دہلا کے چٹا کفن پوا کے جب قبر میں کوئی چھوڑ آئے گا تو ملائکہ آ کر عرض کریں گے بتاؤ مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ محبت کی معراج پر فائز ہو گئے ہیں اور آپ اپنی جان سے بڑھ کر حضور سے پیار کرتے ہیں، آپ کو نہیں بولنا پڑے گا، واللہ العظیم آپ کو نہیں۔ میں قرآن کے 30 سپاروں کی 6666 آیات کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو نہ بولنا پڑے۔ کریم لجپال مالک خود آ کر کہتے ہیں، ملائکہ یہی پوچھتے ہو یہ میرے بارے میں کیا کہتا تھا، آج ہم تمہیں نہ بتاتے ہم ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اے آقا آپ بھی بتا دیں آپ کیا کہتے ہیں۔ تو چونکہ لمبی چوڑی باتوں کا تو وقت ہوگا نہیں، رسول اللہ نے ہزاروں پر کرم کرنا ہوگا، سرکار اتنا بھی کہہ دیں تو بات بن جائے گی، فرشتوں یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا غلام ہے، یہ ہماری کنیز ہے، یہ ہمارا دیوانہ ہے، یہ ہمارا چلہ ہے، یہ ہمارا پروانہ ہے۔ بس مصطفیٰ نے اتنا کہہ دیا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر یوں نکیرین بھی کرتے ہیں تعظیم میری، پھر جو آواز آئے گی بخاری میں آواز ہے، جب حضور نے اتنا کہہ دیا یہ ہمارا ہے، آواز آ جائے گی نم کنومت العروس، اے آنے والے سو جا، قیامت کے دن ہم تمہیں خود اٹھائیں گے، اور یوں سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن بے فکر ہو کے سویا کرتی ہے۔ یہ بخاری یہ کتب حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے کہتے ہیں نم کنومت العروس، یوں سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ لیکن یہ جملے اب تو ہر ناخواں کہتا ہے، جس کو پتا ہو کہ مجھے 100 والی کاپی مل جائے گی وہ کہتا ہے ہاں جی قبر جانے نبی جانے، نا نا نا، یہ تب ہوگا جب اپنی جان سے بڑھ کر آپ حضور سے محبت کریں گے، پھر کہہ سکتے ہیں قبر جانے نبی جانے، حشر جانے تو نبی جانے، اس سے پہلے نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی محبت کاملہ عطا فرمائے اور توفیق